بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. ناز کیوں کر نہ کرے آپ سے نسبت والے ناز کیوں کر نہ کرے آپ سے نسبت والے ناز کیوں کر نہ کرے آپ سے نسبت والے ناز کیوں کر نہ کرے آپ سے نسبت والے لوگ کہتے ہیں ہمیں خط ہمیں خط میں نبوت والے قافلہ خط میں نبوت کا ہے وہ جس میں ہے سب قافلہ خط میں نبوت کا ہے وہ جس میں ہے سب معرفت والے یقین والے
اور یاد تو ہوگا تمہیں قصہ فرعون و کلیم، یاد تو ہوگا تمہیں قصہ فرعون و کلیم، غرق جھوٹے ہوئے اور پار صداقت والے، غرق جھوٹے ہوئے اور پار صداقت والے، ناز کیوں کر نہ کرے آپ سے نسبت والے، لوگ کہتے ہیں ہمیں ختم نبوت والے، جن کو ہے ختم نبوت کی حفاظت کا جنون، جن کو ہے ختم نبوت کی حفاظت کا جنون، قسم اللہ کی یہی لوگ ہیں قسمت والے، قسم اللہ کی یہی لوگ ہیں قسمت والے، ناز کیوں کر نہ کرے آپ سے نسبت والے، لوگ کہتے ہیں ہمیں ختم نبوت والے، اور یہ کھلی بات ہے مرزا ہی ہے غدار وطن، یہ کھلی بات ہے مرزا ہی ہے غدار وطن، کیوں سمجھتے نہیں یہ بات حکومت والے، کیوں سمجھتے نہیں یہ بات حکومت والے، ناز کیوں کر نہ کرے آپ سے نسبت والے، لوگ کہتے ہیں ہمیں ختم نبوت والے، تیرے دشمن سے امی لڑتا ہوا مر جائے، آقا تیرے دشمن سے امی لڑتا ہوا مر جائے، یہ خواہش میری اے تاج شفاعت والے، یہ خواہش میری اے تاج شفاعت والے، ناز کیوں کر نہ کرے آپ سے نسبت والے، لوگ کہتے ہیں ہمیں ختم نبوت
والے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب للناس ما تحب لنفسك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اے ایمان والو تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا اور تم تجسس مت کرو، ٹوہ میں مت لگو. ولا یغتب بعضکم بعضا اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے. ایک بدگمانی سے، دوسرا تجسس اور ٹوہ لگانے سے، اور تیسرا غیبت کرنے سے. انشاءاللہ آج کچھ مختصر بات عرض کریں گے. جو دوسری بات اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اس سے متعلق انشاءاللہ چند معروضات پیش کریں گے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تجسس سے، ٹوہ لگانے سے منع فرمایا. وَلَا تَجَسَّسُوا، تم تجسس مت کرو، تم ٹوہ میں مت لگو. جس طرح بدگمانی یہ روحانی مرض ہے، گناہ ہے، ایک بیماری ہے، جس طرح غیبت روحانی مرض ہے، گناہ کبیرہ ہے، اسی طریقے سے تجسس کرنا، ٹوہ میں لگنا، جاسوسی کرنا، یہ بھی ایک روحانی مرض ہے، یہ بھی گناہ ہے اور یہ بھی ایک برا عمل ہے. اس سے منع کیا. تجسس کہتے کسے ہیں کہ انسان اس جستجو میں لگ جائے کہ مجھے دوسرے کے احوال معلوم ہو جائے. ہر انسان کی اپنی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، نجی زندگی ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، احوال ہوتے ہیں. شریعت نے جن کاموں سے روکا ہے، یہ بات یاد رکھ لیں، دین اور شریعت جس عمل سے روکتی ہے تو یاد رکھیں جب وہ عمل ہم کریں گے جس سے شریعت نے منع کیا، اس سے معاشرے میں بگاڑ اور فساد پیدا ہوگا. بہت سارے گناہ کا ارتکاب ہم بدگمانی کی وجہ سے کرتے ہیں. کیوں بدگمانی اس کو کہتے؟ بدگمانی کیوں ہے؟ برا گمان، غلط گمان. جب انسان کے دل میں شیطان یہ مرض پیدا کرتا ہے اور جب انسان کسی سے بدگمان ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی ثبوت نہیں ہوتا، تو صرف بات اس تک محدود نہیں رہتی. بدگمانی کی بنیاد پر انسان کے دل میں دوسرے کے لیے برائی کا جذبہ بھی آتا ہے، تنفر بھی پیدا ہوتا ہے، انقطاع بھی پیدا ہوتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں پھر انسان کیا ہے، تجسس اور ٹوہ لگانے کا مرض بھی پیدا ہو جاتا ہے. اب دیکھوں بھئی کیا ہے، کوئی ایسی بات ہاتھ میں آ جائے کہ جس کا میں پھر افشا کر لوں. اور اسی کے ساتھ جب یہ مرض لگ جائے انسان کو، پھر انسان غیبتیں کرنا شروع کر دیتا ہے.
یہ سب امراض ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ تینوں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک میں جب انسان مبتلا ہوگا اس کی وجہ سے دوسرا مرض بھی آئے گا اور تیسرا بھی پیدا ہو جائے گا. تو تجسس سے شریعت نے منع کر دیا کہ بلا وجہ دوسرے کے معاملات کی ٹوہ لگانا، جاسوسی کرنا، تجسس میں لگنا یہ بری بات ہے. ولا تجسسوا. اور بہت ساری معاشرتی برائیاں اور خرابیاں اس مرض سے پیدا ہوتی ہے. یہ بات سمجھ لیں یہاں پر ایک بات کی وضاحت کہ اس میں استثنائیات ہے. علماء نے لکھا ہے اگر کوئی حکمران ہے، حکومت وقت ہے، اس کی ذمہ داری ہے جرائم کی روک تھام کرنا، کنٹرول کرنا، یا کوئی ادارے کا ذمہ دار ہے، تعلیمی ادارہ ہے یا کوئی اور ادارہ ہے کسی بھی قسم کا، تو اس ادارے میں دیکھیں بہت سارے افراد کام کرتے ہیں. سرکاری ادارہ ہے، پرائیویٹ ادارہ ہے، دفتر ہے، تعلیمی ادارہ ہے، اسکول ہے، کالج ہے، مدرسہ ہے، الی آخرہ. اب اس میں جو اوپر نگران ہے ظاہری بات ہے وہ ماتحتوں کی نگرانی کرے گا. بھئی کون آ رہا ہے، کون نہیں آ رہا، کون وقت پہ آ رہا ہے، کون وقت پہ نہیں آ رہا، کون اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، کون اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. حکومت نگرانی کرے گی کون کوئی جرم تو نہیں کر رہا، کوئی چوری تو نہیں کر رہا، کوئی زنا تو نہیں کر رہا، کوئی ڈاکے تو نہیں ڈال رہا. ماں باپ اپنے بچوں کی اور اولاد کی نگرانی کریں گے. بچہ غلط صحبت کا شکار تو نہیں ہے، کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، باہر کن کے ساتھ وقت گزار رہا ہے. استاذ اپنے طلباء کی نگرانی کرے گا، طالب علم کیسے چل رہا ہے، اس کی تعلیمی کیفیت ٹھیک ہے یا خراب ہے، اس کی اخلاقی کیفیت درست ہے یا صحیح نہیں ہے. شیخ اپنے مریدین کی اصلاح کرے گا، ان کے احوال کی معلومات رکھے گا. ایسا نہیں ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہے، معلومات رکھے گا، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی اخلاقی کیفیت کیا ہے، اس پر گرفت کرے گا. والدین گرفت کریں گے اولاد پر، استاذ گرفت کرے گا شاگردوں پر، شیخ گرفت کرے گا اپنے مریدوں پر، جو ادارہ چلاتا ہے ماتحتوں پر گرفت کرے گا کمزوری کے نتیجے میں، حکومت وقت گرفت کرے گی. اب کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ تو تجسس ہے ایٹم میں، یہ تجسس جائز ہے، یہ جائز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا واقعہ لکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے خلافت میں ایک گھر میں داخل ہو گئے تو دیکھا کہ وہاں لوگ مشغول ہیں اور مجلس چل رہی ہے، شراب کباب کی، ناچ گانے کی مجلس چل رہی ہے. حضرت عمر چلے گئے ایک دم. تو جو صاحب خانہ تھا اس نے حضرت عمر سے کہا کہ دیکھیں آپ نے کئی گناہوں کا ارتکاب کیا. ایک تو آپ نے تجسس کیا، ہمارا ٹوہ میں لگے. دوسرا آپ بغیر اجازت گھر میں داخل ہوئے. تیسرا آپ ہمارے متعلق اس طرح گمان رکھ رہے ہیں، اب شاید اگر برا گمان ہو یا بدگمانی ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی ابھی تو رات کا وقت ہے، تم ایسا کرنا کہ کل صبح میرے پاس آنا، میں اس بات کا جواب دوں گا. کل صبح جب یہ لوگ آئے حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے بندے، تم جس کو حرام کہہ رہے ہو یہ وہ ٹوہ اور تجسس نہیں ہے. میرے ذمے تو پورا ملک نہیں، میرے ذمے کئی علاقے ہیں جو میری خلافت میں آتے ہیں، میری ماتحتی میں آتے ہیں. قیامت کے دن اس کا سوال مجھ سے ہوگا. میری ذمہ داری ہے میں اپنے رعایا کا خیال رکھوں، میری ذمہ داری ہے کہ میں ہر ایک کی خبر رکھوں. یہ تجسس میں تھوڑی آئے گا. اب اگر کوئی کہے کہ بھئی کیوں جو ہے پولیس والے ہمارے تجسس کر رہے ہیں، کیوں جو ہے فلاں ادارہ ہمارے تجسس کر رہے ہیں، ہم جو چاہیں کرتے پھریں. اسی طریقے سے اگر کسی کے علم میں یہ ہے کہ اگر کوئی غلط مشورہ کر رہا ہے کسی کی جان لینے سے متعلق، مال لوٹنے سے متعلق، عزت پر ہاتھ ڈالنے سے متعلق، تو ایسے شخص کی جان مال عزت آبرو بچانا فرض ہے. اور اس کے لیے اگر تجسس ہو تو یہ قطعی طور پر ناجائز نہیں ہے بلکہ اس پر بھی اجر ہے. پھر کون سا تجسس ناجائز حرام ہے قرآن کریم میں جو ذکر کیا؟ تو یہ وہ ہے جو عام طور پر ہمارے مزاج کے اندر ہوتا ہے، نہ وہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، نہ وہ ہمارا ماتحت ہوتا ہے، نہ وہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے. بس اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میرا دوست ہے، یہ میرا ساتھی ہے، جس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، یا یہ میرا پڑوسی ہے، میرے دکان کے ساتھ والا ہے، محلے والا ہے، اب میں دیکھ لوں آج کل کیا حالات اس کے چل رہے ہیں. میں موبائل اٹھا کے کسی کے میسیجز پڑھ لوں، موبائل اٹھا کے اس کی ساری کیفیت چیک کروں خاموشی کے ساتھ. کیا یہ میری ذمہ داری میں شامل ہے؟ کسی کے کوئی ذاتی کاغذات ہے یا خط ہے، اب وہ ادھر ادھر ہوا، میں نے جلدی سے اٹھا کے اس کو پڑھنا شروع کیا.
کیا وہ میری مسئولیت ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں یہ چیزیں دیکھوں گا؟ کوئی ٹیلی فون پہ بات کر رہا ہے، میں نے خاموشی سے دوسرا ٹیلی فون اٹھا لیا، نہ وہ میرا بیٹا ہے، نہ وہ میرا شاگرد ہے، نہ وہ میرا مرید ہے، نہ میری ماتحتی میں آ رہا ہے، میں یہ عمل اپنے ایک بری عادت کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ جیسے آج ہمارے مزاج فاسد ہو گئے، آج ہمارے مزاج بگڑ چکے ہیں، بری عادت آج ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے۔ اس میں ایک مزاج آج یہ بھی ہے، ہر آدمی کو دوسرے آدمی کے معاملے میں دخل اندازی کرنے کی عادت ہے۔ کہاں سے آج کل پتہ نہیں بڑا پیسہ آ گیا، مالدار ہو گئے، پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، کیا قیامت کے دن مجھ سے اس کی مسئولیت ہوگی کہ مالدار ہو گیا، غریب ہو گیا؟ البتہ پکڑ ضرور ہوگی کہ تجسس کیوں کیا، ٹوہ کیوں لگایا آج کل۔ لیکن آج مجھے اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے، پوری جہاں اور دنیا کے اصلاح کی مجھے فکر ہے۔ فلاں آج کل یہ کر رہا ہے اور فلاں تو پتہ نہیں آج کل کیا کر رہا ہے، نہ وہ میری مسئولیت میں ہے، نہ وہ میری رعیت اور ماتحتوں میں ہے۔ اسے کہتے ہیں ٹوہ اور تجسس۔ اس کے لیے کوئی بھی ذریعہ، خاموشی سے کسی کی باتیں سن لینا یا قصداً و ارادتاً اس کے لیے باقاعدہ ایک ترتیب بنا لینا، آج ہمارا کتنا مزاج بگڑ چکا ہے۔ کسی طریقے سے کسی کی کوئی بات سن لوں، کسی کی کوئی بات ہاتھ آ جائے، مجھے نہ اس کے گھریلو معاملے سے کوئی کام ہے، نہ میں اس کے خاندان کا فرد ہوں، نہ مجھے ذاتی معاملے، تو میں کیوں ایسا عمل کر رہا ہوں؟ لیکن آج ایسا کرنا ہے، دنیا جہاں کی خبر مجھے رکھنی ہے، میرے اعمال کیسے ہیں، میرا کردار کیسا ہے، میرے اخلاق کیسے ہیں، میں نے آخرت کی تیاری کتنی کی، میں نے اپنی ذات کی اصلاح کتنی کی، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس دوسرے کے معاملات کی خبر مجھے پوری رکھنی ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا، پہلے بھی میں سنا چکا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت دیکھیں۔ یہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ پہلے ڈپٹی کلیکٹر تھے اور بڑی انہوں نے دنیاوی عصری تعلیم حاصل کی تھی، بہت اونچا عہدہ تھا اس زمانے میں، بڑی پوسٹ تھی ڈپٹی کلیکٹر ہندوستان میں اس زمانے میں، یعنی بڑے عہدے پر تھے اور انگریزی تعلیم یافتہ تھے۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں آئے، بیعت ہوئے، ایسی تبدیلی آئی کہ کرتا پاجامہ، سر پر ٹوپی اور شرعی داڑھی، حالانکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ۔ آج کل تو ہمارے ذہن میں ایک عجیب تصور بیٹھ گیا ہے نا، ہم اگر کسی داڑھی ٹوپی والے کو دیکھتے ہیں ہم سمجھے شاید دنیاوی تعلیم سے کورا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہم اس کے متعلق 100% یہ خیال رکھتے ہیں کہ شاید اس نے اسکول کا دروازہ بھی نہیں دیکھا ہوگا، ایسا ہے نہیں۔ بہرحال حضرت تھانوی کی صحبت کی برکت سے حلیہ بالکل دینی، تو دیکھنے والے سمجھتے تھے کہ ایک عام صوفی آدمی ہے۔ ٹرین میں ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے تو دو قریب میں حضرات بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، انہیں اپنی کوئی ذاتی بات کرنی جب پڑی تو انہوں نے انگریزی میں شروع کر دی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ بڑے میاں بیٹھے ہوئے یہ تو انگریزی نہیں جانتے، حالانکہ مکمل انگریزی جانتے تھے، بولتے تھے۔ انہوں نے جب اپنی کوئی ذاتی بات شروع کی نجی، یہ سمجھ گئے کہ یہ اپنی یہ بات مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں، اس لیے انگریزی میں شروع کی، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا ہوں۔ جیسے عام طور پہ انسان کے ذہن میں بعض دفعہ نہیں ہوتا نا، انسان اپنی مادری زبان میں شروع کرتا ہے، آج کل پتہ نہیں میں نے پشتو میں شروع کی، پتہ نہیں بھائی یہ بھی سمجھ رہے ہیں اور انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ کوئی انسان کوئی بھی زبان سمجھ سکتا ہے، چہرے سے تو ظاہر نہیں ہوتا۔ تو جب انہوں نے شروع کی، دیکھیں اب تربیت ہے نا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، فوراً انہوں نے روک دیا، بھائی آپ رک جائیں، آپ یہ سمجھ کر یہ بات کر رہے ہیں، مجھ سے اخفا میں رکھنا چاہتے ہیں کہ میں انگریزی نہیں سمجھتا، ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کی باتیں سمجھ رہا ہوں، اگر آپ حضرات یہ سمجھ کر رہے ہیں، یہ کیوں؟ تاکہ خیانت نہ ہو، کیوں یہ بات سننا خیانت ہو جاتی، فوراً انہیں روک دیا۔ اب تو ہم ایسے موقعوں کے انتظار میں ہوتے ہیں نا، بیٹھے ہوئے دو افراد نے بات شروع کی، ہم اور زیادہ کان اچھی طرح لگا لیتے ہیں کہ یہ بات اب پوری کی پوری سننی ہے، اور اگر مجھے وہ زبان آتی ہو، وہ مجھے اس زبان سے ناآشنا سمجھے، میں بھی خاموش بن جاتا ہوں، اپنے آپ کو ایسے ظاہر کرتا ہوں کہ مجھے یہ زبان نہیں آتی، تاکہ میں پوری بات سن سکوں۔ بدترین خیانت ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے غالباً، ایک مرتبہ ٹرین میں سفر فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے برتھ پر، آنکھیں بند تھیں لیکن جاگ رہے تھے، تو قریب میں کوئی بات چیت کر رہا تھا اور وہ اپنی کوئی نجی بات شروع کی، یہ سمجھ کر کہ حضرت سو رہے ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سو نہیں رہے تھے، جاگ رہے تھے، وہ سمجھ گئے
کہ مجھے سوتا ہوا سمجھ کر یہ اپنی بات کھل کر کر رہے ہیں، فوراً اٹھ گئے اور کہا اگر آپ مجھے سوتا ہوا سمجھ کر یہ بات کر رہے ہیں تو میں جاگ رہا ہوں اور آپ کی بات سن رہا ہوں۔ آج ہم ہو تو ہم تو شاید قصداً سوتا ہوا بن جائے، چاہے 1 گھنٹے تک ہمیں یہ اداکاری کرنی پڑے، لیکن ہمیں بات سننی ہوگی۔ لیکن جو اپنی اصلاح کر لے، اپنے نفس کو ان رذائل سے پاک کر لے، پھر اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ آج ہم کتنا اس چیز میں لگے ہوئے ہیں، دنیا جہاں کی خبر مجھے رکھنی ہے، دنیا جہاں کی، اور پھر کیا ہے مقصد بھی ظاہری بات ہے، انسان فاسد نیت سے ہی اس طرح کا عمل کرتا ہے تاکہ کوئی بات ہاتھ آ جائے۔ اول تو یہی خیانت ہے کہ کسی کی بات چھپ کر سننا، خاموشی سے سن لینا اور پھر اس بات کو پھیلانا۔ نفس سے سننا بھی گناہ ہے اور پھر اس کو کسی تک پہنچانا اس سے زیادہ بدترین گناہ ہے۔ کتنے گناہوں کا ارتکاب انسان کر لیتا ہے، خیانت کا گناہ بھی اس میں آ جاتا ہے، چوری کا گناہ بھی اس میں آ جاتا ہے، کسی کے راز افشا کرنے کا گناہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ آج کتنے گناہوں کا ہم مسلمان ارتکاب کر رہے ہیں۔ کوئی ٹیلی فون کر رہا ہے، دوسرے فون کو خاموشی سے اٹھا کر سننا، یہ بھی اس کی ایک صورت ہے۔ کسی کا ذاتی خط ہے، بھئی یہ خط آپ جا رہے ہیں نا، یہ خط دے دینا، یہ کاغذات جا کے کسی کو دے دینا۔ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے خود ہی راستے میں وہ خط پورا نکال کے پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ موبائل کسی کا رکھا ہوا ہے، اب جلدی سے اٹھا کے جو ہے اس پہ سب دیکھنا شروع کیا۔ کوئی باتیں کر رہے ہیں، اب کسی بھی طریقے سے کان لگا کر اس باتوں کو سننا ہے، اخذ کرنا ہے اس سے کوئی بات تاکہ میں اپنی ذمہ داری ادا کر سکوں اور پہنچا سکوں۔ بدترین خیانت ہے۔ اسی طریقے سے یہاں تک علماء نے لکھا کہ کسی سے اس کی ذاتی زندگی سے متعلق سوال کرنا کہ وہ بیچارہ اب جواب دینے پر مجبور ہو جائے، یہ بھی گناہ ہے۔ بعض مرتبہ ہے نا، بھئی آپ کیا تنخواہ کتنی ہے آپ کی؟ ہر انسان ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، ان سوالوں کو، لیکن اب میں نے کہا نہیں بھئی آپ بتائیں نا، آپ کی سیلری کتنی ہے، آپ کی تنخواہ کتنی ہے، کہاں آپ کام کرتے ہیں، تنخواہ کتنی ملتی ہے۔ اب یہ باتیں بعض انسان پسند نہیں کرتا، ایک ذاتی چیزیں ہوتی ہیں، اور خدا نخواستہ اس میں اگر دباؤ کا عنصر شامل ہے پھر بدترین گناہ ہے۔ دباؤ کا عنصر کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ میں جس سے سوال کر رہا ہوں، اب وہ جواب دینے والا ظاہری بات ہے عمر میں مجھ سے کم ہے، اب ظاہری بات ہو گئی یار استاد سوال کر رہے ہیں، اب مجھے جواب دینا پڑے گا۔ میں نے شاگرد سے کہا بھائی آج کل کہاں پر ہو، کتنی تنخواہ مل رہی ہے؟ کہ یار استاد اب جواب نہیں دوں گا تو ناراض ہو جائیں گے۔ یا کوئی چھوٹی عمر کا یا خاندان کے بڑے نے کہا بھائی کیا ہے آج کل، کیا سلسلہ ہے، کیا کیا کام کر رہے ہو، کتنی کتنی جگہ سے کتنی تنخواہ مل رہی ہے۔ یہ نہیں کہ غیر محسوس دباؤ ہوتا ہے کہ اب چھوٹے کو بڑے کو جواب دینا ہے، میں نہیں دوں گا تو اب کیا کروں۔ تو اس طرح کا سوال کرنا کہ جس سے انسان سامنے والے کی ذاتی زندگی معلوم کر لے زبردستی، یا اس کے راز کو معلوم کر لے، یا ایسا کوئی سوال کرنا کہ سامنے والے کا عیب ظاہر ہو جائے۔ آج یہ بھی بیماری ہمارے اندر ہے، قصداً و ارادتاً ایسے سوالات کریں گے کہ سامنے والے کا کوئی کمزور پہلو سامنے آ جائے، ایسے سوالات ہم شروع کریں گے، اور جب کمزور پہلو سامنے آ جائے، اس کا عیب سامنے آ جائے، وہ شرمندہ ہو جائے گا۔ میں شرمندہ کرنا چاہتا ہوں سامنے والے کو، میں اس کا عیب زبردستی تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح دباؤ میں لا کر سوال کرنا، اس بیچارے کو جواب پر مجبور کرنا، اس کے عیب ظاہر کروانا، یا اس کو اپنے نجی زندگی سامنے لانے پر مجبور کرنا، یہ بدترین گناہ اور خیانت ہے۔ آج اس طرح کے معاملات میں ہم ملوث ہیں یا نہیں؟ ہر انسان کو آج دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کی عادت ہے۔ تو اسی کی وجہ سے آج یہ جو جتنے بھی آپ سمجھ لیں دلوں کے اندر بعد پیدا ہوتا ہے، دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہے، ظاہری بات ہے ہر انسان کو معلومات تو ہو جاتی ہے، وہ کیفیت کو تو دیکھتا ہے یہ سامنے والا کس کیفیت میں، یہ ٹوہ میں، میری ٹوہ میں لگا ہوا ہے، یہ میرے تجسس میں لگا ہوا ہے، یہ میرے نجی معاملات کی کھود کورید میں لگا ہوا ہے۔ تو کیا میں خود اپنے لیے پسند کرتا ہوں کیونکہ میرے معاملات میں دخل دے؟ میں نے حدیث مبارکہ کا ایک حصہ پڑھا خطبے میں، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک، تم دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ کیا میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ میری ٹوہ میں لگ جائے، یہ میری نجی، تو میں کیوں کر رہا ہوں؟ میں کیوں کر رہا ہوں؟ میں دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی پوری کر رہا ہوں،
لیکن میں اپنے متعلق یہ نہیں چاہتا ہوں، اپنے بچوں کے متعلق یہ نہیں چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کے متعلق یہ نہیں چاہتا ہوں، اپنی نجی زندگی میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا، لیکن خود دوسرے کے متعلق بالکل اپنے آپ کو مادر پدر آزاد سمجھتا ہوں. ایسا کیسے؟ یہ دوغلاپن اور منافقت ہے بدترین. تو یہ شریعت نے یہ بات جائز اس لیے نہیں کی. دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہے، بعد پیدا ہوتا ہے، یہ انتہائی بدترین عادت ہے. اور ایک بات اور عرض کر دوں، تجربے کی بات ہے. خدا نخواستہ جو انسان اس چیز کا عادی ہوتا ہے، یہ بات سن لے، کہ کسی کے اندر یہ عادت ہے کہ ٹوہ لگانے کی، باتیں اخذ کرنے کی، پھر باتیں پہنچانے کی، اس کے گھریلو حالات خراب ہوں گے، امراض عام ہو جائیں گے، گھر میں بیماریاں، اپنی ذات میں بیماریاں شروع ہو جائیں گی اچانک. یہ تجربے کی بات ہے. یہ عادت اگر خدا نخواستہ کوئی اپنا لے، یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک پکڑ آتی ہے کہ ایک دم انسان کے گھر میں امراض شروع ہو جاتے ہیں، معاملات صحیح، صحت کے معاملات خراب بگڑ جاتے ہیں، صحیح نہیں رہتے. اور جو یہ کروانے کا عادی ہوتا ہے وہ بھی سن لے، اس انسان کے باقی معاملات اللہ پاک خراب کر دیتے ہیں. ایک معاملے سے نکلتا ہے، اس میں پھنسا، وہاں سے نکلا، اس میں پھنسا، وہاں سے نکلا، اس میں پھنسا. جو یہ کرتا ہے، یہ ذمہ داری انجام دیتا ہے، اس کے ساتھ امراض اور بیماری گھر میں، بچوں میں، یہ چیزیں عام ہو جائیں گی. یہ حوادثات آ جائیں گے، حادثات کا شکار ہوگا. اور جو یہ کرواتا ہے کہ بھئی آپ ذرا یہ باتیں لے آئے اور مجھ تک لے آئے نا کہ آج کل وہاں کیا ہو رہا ہے، ذرا پہنچا دیں، آج کل کیا معاملات چل رہے ہیں، ذرا ہوتا ہے نا. ایک ہے یہ بات لینے والا دوسروں تک پہنچانے، اور ایک ہی یہ ذمہ داری کسی کے حوالے کر کے کہ مجھ تک یہ باتیں پہنچاؤ. تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کے معاملات بگڑ جاتے ہیں، سدھرتے نہیں ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، پھنس جاتا ہے معاملات کے اندر. ایک معاملہ نہیں سدھرا ہوتا کہ دوسرا بگڑ جاتا ہے، وہ نہیں ٹھیک ہوتا کہ تیسرا بگڑ جاتا ہے، اور بے انتہا پریشانیاں اللہ پاک مسلط کر دیتے ہیں. یہ دنیاوی سزا ہے. کیوں؟ ایک عمل سے اللہ پاک نے منع کر دیا. ہر انسان کی اپنی ایک زندگی ہے، اور ہر انسان اپنی ایک پرائیویسی جسے آپ سمجھ لیں وہ رکھتا ہے. اگر کوئی انسان کسی کی نجی زندگی میں دخل دے گا، اور پھر خدا نخواستہ مقصد یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں کوئی ایسا کمزور پہلو آ جائے، کوئی منفی پوائنٹ آ جائے کہ جس کی وجہ سے پھر میں اس کے عزت کو اچھال لوں، تو اللہ پاک ایسے انسان کا دنیا میں مواخذہ فرماتے ہیں. آخرت کا تو معاملہ اپنی جگہ. کیوں؟ کسی انسان کی عزت اور حرمت سے کھیلنا یہ اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے. اور کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے؟ جس بات کو اللہ پاک نے حرام کر دیا کہ بھئی کسی کے تجسس میں مت پڑو، دوسروں کے معاملات کی ٹو میں مت لگو. اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے. میری ذمہ داری میں نہیں ہے کہ میں پتہ لگاؤں کہ بھئی اشرف بھائی جو ہے کیا معاملات ہیں ان کے، کیا آج کل ملازمت ہے، کیا معاملہ ہے. میری ذمہ داری میں نہیں ہے داخل. لیکن اگر میں بلا وجہ فاسد نیت سے، غلط مقصد سے، یا بعض لوگوں کا ایک مزاج یہ بن جاتا ہے نا، مزاج کہ ہر دنیا جہاں کی خبر میرے پاس ہونی چاہیے، اس کے لیے چاہے پھر میں اپنے کسی کو اپنا ایک نمائندہ بنا لوں، وہ یہ ذمہ داری انجام دے، لا کر خبریں مجھ تک پہنچائے، چاہے میں اس کے لیے کوئی خفیہ ذرائع اپنا لوں، کوئی بھی ذریعہ اپنا لوں. لیکن یاد رکھیں یہ عمل ایسا ہے، اللہ پاک کی ناراضگی والا عمل ہے، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک دنیا میں بھی مواخذہ فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی پکڑ ہوگی. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، دوسروں کی ٹوہ میں مت لگو، کسی کی ٹوہ میں مت لگو، ٹوہ میں مت لگو. تو ٹوہ میں لگنا، دوسروں کی نجی زندگی کو، راز کو معلوم کرنا، کسی کے راز کو معلوم کرنا، شریعت نے اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. ہر انسان کی اپنی ایک زندگی ہے. مجھے کیا حق ہے کہ میں کسی کی نجی زندگی میں دخل اندازی کروں، اس کے معاملات میں دخل دوں. لیکن آج کتنا ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے نا، ہر انسان راستے میں کوئی جا رہا ہے، بھئی پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، بھئی کہاں جا رہے ہیں آپ اور کیا کام ہے. یہ آج ہم نے اپنا مزاج بنایا ہوا ہے. تو شریعت نے اس چیز کو جائز قرار نہیں دیا. احب للناس ما تحب لنفسک، آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اپنے متعلق میری پسند کچھ اور ہے، اپنے لیے میرا معیار کچھ اور ہے، دوسروں کے لیے میرا معیار کچھ اور ہے. اپنے لیے میں پسند کرتا ہوں
کہ میرے معاملات میں کوئی دخل نہیں دے، میرے رازوں سے کوئی واقف نہ ہو، لیکن دوسروں کے رازوں سے میں واقف ہونا چاہتا ہوں، دوسروں کے نجی معاملات سے میں واقفیت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک، کامل ایمان والا انسان تو وہی ہوتا ہے جب خود مجھے ایک چیز اپنی ذات کے متعلق پسند نہیں ہے، میں دوسروں سے متعلق کیوں وہ عمل کر رہا ہوں یا کروا رہا ہوں؟ تو یہ دوغلاپن ہے، یہ منافقت ہے۔ تو شریعت نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ذکر اور مراقبہ ہوگا، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ ساتھیوں کے پاس اگر کارڈ ہے تو کارڈ سامنے رکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات، 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات، 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات، 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض، 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات، 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات، 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھیں. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھیں. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے. والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين. الله ولي المؤمنين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. 3 مرتبہ پڑھے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو آپ کی قبر اطہر میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے پوری امت مسلمہ کو خصوصاً انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے تمام اساتذہ کرام کو، اپنے تمام مشائخ کو، اعزاء اقارب کو، اپنے والدین کو، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب نصیب فرمائے. اب انشاءاللہ پہلے کچھ وقت کے لیے ذکر جہری کریں گے جس کے متعلق آپ سے عرض کیا جاتا ہے کہ ذکر جہری یہ تعلیماً ہے اور جہر جو ہے یہ جہر معتدل ہو،
یعنی اتنی اونچی آواز بھی نہ ہو کہ مسجد میں شور کی کیفیت پیدا ہو، اور اتنی پست آواز بھی نہ ہو کہ اپنے کان تک بھی آواز نہ جائے، بس اتنی آواز ہو کہ انسان خود اپنی آواز سن سکے، جہر اعتدال کے ساتھ اور جہر معتدل ہو۔ انشاءاللہ پہلے ذکر جہری کریں گے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ذکر خفی یعنی مراقبہ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اب انشاءاللہ کچھ وقت کے لیے ذکر خفی ہوگا، مراقبہ ہوگا۔ تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، اپنے خیالات کو یکسو کر لیں، اور اپنے دل میں خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن سے آواز آ رہی ہے، اللہ اللہ اللہ۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، نبی اکرم
شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ قدم قدم پر ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، قدم قدم پر ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تمہیں محبت سے کام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، نہیں کوئی نہ خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو، نہیں کوئی نہ خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ عجیب مشکل میں کارواں ہے، نہ کوئی جاتا نہ پاسباں ہے، عجیب مشکل میں کارواں ہے، نہ کوئی جاتا نہ پاسباں ہے، بشکل رہبر چھپے ہیں رہزن، اٹھو ذرا انتقام لے لو، بشکل رہبر چھپے ہیں رہزن، اٹھو ذرا انتقام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے،
تمام دنیا خفا ہے ہم سے، تمام دنیا خفا ہے ہم سے، خبر تو خیر الانام لے لو، تمام دنیا خفا ہے ہم سے، خبر تو خیر الانام لے لو۔ یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہم، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، تم اپنے دامن میں آج آقا، تم اپنے دامن میں آج آقا، تمام اپنے غلام لے لو، تم اپنے دامن میں آج آقا، تمام اپنے غلام لے لو۔ یہ دل میں ارمان ہے اپنے طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، یہ دل میں ارمان ہے اپنے طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو میں حال دل کا، سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو، سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جتنی لغزشیں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، گناہ کیے ہیں، لیکن اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ آئندہ زندگی گناہوں سے پاک صاف گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اللہ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً ہمارے والدین، اساتذہ کرام، مشائخ، دوست، احباب، اعزاء، اقارب، خصوصاً ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔
یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔